ابتدا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ اسلامک انفو ڈیسک کے تمام دیکھنے سننے والے احباب کو اشنال کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج بنی اسرائیل کی ایک کوڑی، ایک نبینہ اور ایک گنجے شخص کا واقعہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کے مطابق بہت نوازا، لیکن جب انہیں آزمائش میں ڈالا، ان کے امتحان کا وقت آیا تو اس آزمائش سے ان تینوں میں سے کون کامیاب ہوا اور وہ آزمائش کیسے لی گئی، یہ جاننے کے لیے واقعے کو ہمارے ساتھ پورا سنتے رہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی تھا، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کا ارادہ کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، اچھا رنگ اور اچھی چمڑی، کیونکہ مجھ سے لوگ پرہیز کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اس کی بیماری دور ہو گئی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا، اس کی چمڑی بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا، کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کرو گے؟ اس نے کہا، اونٹ۔ چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس سے پوچھا، تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، عمدہ بال اور موجودہ عیب میرا ختم ہو جائے، یہ مجھے پسند ہے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے پرہیز کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کا عیب جاتا رہا، اس کی بجائے عمدہ بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا، کس طرح کا مال پسند کرو گے؟ اس نے کہا، گائے۔ فرشتے نے اسے حاملہ گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا۔ پھر اندھے کے پاس فرشتہ آیا اور کہا، تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کی روشنی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی اسے واپس دے دی۔ پھر اس سے پوچھا، کس طرح کا مال تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی۔ پھر تینوں جانوروں، اونٹنی، گائے اور بکری کے بچے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ کوڑی کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کی گائے بیل سے اس کی وادی بھر گئی، اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی۔ پھر دوبارہ فرشتہ اپنی اسی پہلی شکل میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا، میں ایک نہایت مسکین اور فقیر آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان اسباب ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی سے حاجت پوری ہونے کی امید نہیں، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھا چمڑا اور مال عطا کیا ہے، ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر کو پورا کر سکوں۔ اس نے فرشتے سے کہا، میرے ذمے حقوق اور بہت سے ہیں۔ فرشتے نے کہا، غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تمہیں کوڑ کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے تم لوگوں سے گھن کھاتے تھے؟ تم ایک فقیر اور کلاش تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ چیزیں عطا کی؟ اس نے کہا، یہ ساری دولت تو میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تم چھوٹے ہو تو اللہ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس اپنی اسی پہلی صورت میں آیا اور اسے بھی وہی درخواست کی اور اس نے بھی وہی کوڑھی والا جواب دیا۔ فرشتے نے پھر کہا، اگر تم چھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ اس کے بعد اپنی اسی پہلی صورت میں فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا، میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کے تمام سامان ختم ہو چکے ہیں اور سوا اللہ تعالیٰ کی کسی سے حاجت پوری ہونے کی توقع نہیں ہے۔ میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہاری بینائی واپس دی ہے، ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا، واقعی میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے بینائی عطا فرمائی،
اور واقعی میں فقیر اور محتاج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنا دیا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو۔ اللہ کی قسم، جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا تو جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے جاؤ، میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔ فرشتے نے کہا، تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے اور خوش ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ ناظرین، اس واقعے میں ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم انسان مصیبت اور پریشانی کے وقت میں اللہ سے مانگتے نہیں تھکتے، پھر جب ہمیں ہماری خواہش کے مطابق نواز دیا جاتا ہے ہمیں حرص پیدا ہو جاتا ہے، غرور اور تکبر آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے نزدیک وہی اچھا ہے جو جتنا عاجز ہوگا، جتنا شکر بجا لانے والا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دی اجازت، اگلی ویڈیو تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔